بات کھولو. 272 آیت نمبر 61. سورت کا نام ہے سورت القاف. نہیں آواز کھل جاتا. صفحے کی دوسری سطر ہے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. کیا گزشتہ درس میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات ہم نے قرآن پاک کی مختلف جگہوں سے بیان کیے اور آپ نے سنے. جن واقعات سے معمولی عقل رکھنے والا انسان یہ بخوبی سمجھ سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود اولی العزم پیغمبر ہونے کے، باوجود صاحب کتاب رسول ہونے کے، عالم الغیب نہیں تھے. اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو اپنے وطن کا راستہ کبھی نہ بھولتے. اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو اللہ کی تجلی کو آگ اور انگارہ نہ سمجھتے. اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو مقدس وادی میں جوتیوں سمیت کبھی داخل نہ ہوتے. اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو اپنے ہاتھ سے صادر ہونے والا معجزہ یعنی لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر نہ ڈرتے نہ بھاگتے. اور اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو جادوگروں نے
جب اپنا کمال کر دکھایا تھا تو انہیں پریشان ہونے کی اور غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو حضرت ہارون جو ان کے بڑے بھائی تھے غصے میں ان کی داڑھی کے بال اور ان کے سر کے بال کبھی نہ پکڑ لیتے، یہ سمجھ کے کہ شاید انہوں نے تبلیغ کرنے میں کوتاہی کی ہو۔ تو وہ سارے واقعات ہم گزشتہ درس میں سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں، جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو عجیب و غریب واقعات ہیں ان میں سے ایک بڑا عجیب واقعہ قرآن پاک نے مستقل طور پر اور ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ کا حضرت خضر سے ملنا اور مل کر گفتگو کرنا اور ان کے ساتھ رہنا اور سفر کرنا۔ اللہ تعالی نے اس واقعہ کی تمام تفصیلات، کیسے گئے، کس طرح چلے، کیا پیش آیا، اس کو قرآن پاک کی سورۃ کہف میں بیان کیا، جو آیتیں ابھی میں نے تلاوت کی اور آپ نے انہیں سنا۔ حضرت خضر کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کا سبب کیا بنا، جسے حدیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا۔ سبب یہ بنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بیان اتنا مؤثر ہے اور اتنا خوبصورت ہے اور اتنا دل پذیر ہے اور اتنا علمی ہے کہ سننے والوں میں سے ایک شخص نے متاثر ہو کے یہ سوال کیا کہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ یعنی اس کے ذہن میں تھا کہ اتنا خوبصورت بیان، اتنی علمی گفتگو، اتنا مؤثر بیان، شاید ان سے بڑا عالم کوئی نہ ہو۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ سے بڑا عالم بھی اس وقت کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق، اور سوچ یہ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور رسول ہوں، اور نبی جو ہوتا ہے اس وقت کے لوگوں میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس آدمی کے سوال کے جواب میں فرمایا لا، کوئی نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سوچ کے مطابق، فکر کے مطابق صحیح جواب دیا تھا کہ یہ وقت کے پیغمبر تھے اور ایک شریعت لے کر آئے تھے، لیکن اللہ رب العزت کو اپنے محبوب اور پیارے کا یہ جواب اچھا معلوم نہ ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یہ لفظ کہنا زیبا نہیں تھا
آپ سے بڑا عالم اگر اور کوئی نہیں میں تو ہوں. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے. آپ نے کہہ دیا کہ لا، مجھ سے بڑا عالم اس وقت کوئی نہیں. تو جائیے، میرا ایک پیغمبر، میرا ایک بندہ اس جگہ پہ رہتا ہے جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں. جائیے، اس کو ہم نے ایسا علم عطا کیا ہے جو علم ہم نے آپ کو عطا نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام یہ سن کے بڑے حیران، اس دھرتی پر، اس زمین پر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کا علم مجھ سے زیادہ. تو طلب پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوئی کہ میں اس بندے کے پاس جاؤں اور علم سیکھوں. اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ اس کا پتہ بتا دیجیے، وہ کہاں رہتا ہے. میں اس کے پاس جاتا ہوں اور علم سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی جو طلب ہے اور علم کی جو تلاش ہے وہ کسی مرحلے پر بھی ختم نہیں ہوتی. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو علم کی انتہا پہ ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن شوق علم کا اور طلب علم کی یہ انہیں ایک سفر پہ لے جانے میں، صعوبتیں برداشت کرنے پر، تکلیفیں اٹھانے پر مجبور کر رہی ہے. علم حاصل کرو. اللہ نے فرمایا جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرا بندہ رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یا اللہ جہاں دو دریا ملتے ہیں تیرا بندہ وہاں رہتا ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کس جگہ پہ رہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک مچھلی تل لو، بھون لو، تھیلے میں بند کر لو، اس مچھلی کو ساتھ لے جاؤ. جس جگہ مچھلی زندہ ہو کر جس جگہ چلی جائے میرا بندہ وہیں رہتا ہے. یہ نشانی ہے. جو بندہ عالم الغیب ہوتا ہے وہ جس کے پاس جا رہا ہے اس کے مکان کے پتے نہیں پوچھا کرتا، اور اللہ تعالی کو پتہ بتانے کے لیے مچھلیاں تلی ہوئی وہ ساتھ بھیجنی اور اٹھانی اور نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کو بھی یہ جواب نہیں دینا پڑتا. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری کائنات کا غیب جاننا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو حضرت خضر کا ٹھکانہ بھی نہیں جانتے. تو وہ کہاں رہتا ہے، کس جگہ رہتا ہے وہ بندہ، انہیں ان کے ٹھکانے کا علم نہیں تھا. تبھی تو کہتے ہیں کہ نشانی بتا. اب انہوں نے وہ مچھلی بھونی ہوئی ساتھ لی ہے، چلتے 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 اپنا ایک شاگرد بھی ساتھ لے لیا، صحابی، ان کا نام ہے یوشع بن نون. اس وقت تک وہ صحابی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے انہیں بھی پیغمبر بنا دیا. بننے والا پیغمبر اس وقت حضرت موسیٰ کا صحابی بھی، خادم بھی، اسے ساتھ لیا اور فرمایا کہ دیکھو میاں، چلنا ہے، سفر کرنا ہے، اور اس وقت تک چلنا ہے جب تک وہ بندہ ہمیں نہیں ملتا. اس پر کئی سال گزر جائیں، یہ ذہن میں رکھ کے میرے ساتھ آنا ہے. ایک جگہ پہ پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سوئے. یوشع بن نون کو جگایا ہے کہ تو مچھلی پر نظر رکھ، یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تھکاوٹ ہے، سو گئے. یوشع بن نون نے دیکھا کہ اس توشہ دان میں، تھیلے میں کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی.
مچھلی زندہ ہوئی، تھیلے سے باہر نکلی اور سمندر میں عجیب طریقے سے سرنگ بنا کے نکل گئی، اور جہاں جہاں سے گزر رہی ہے ادھر کا پانی ادھر رہ گیا، ادھر کا پانی ادھر رہ گیا، سرنگ بنا کے۔ یوشع ابن نون نے سوچا تھکے ہوئے ہیں، بڑا سفر کیا ہے، اٹھیں گے تو بتاؤں گا کہ ادھر مچھلی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی تیاری پکڑو پھر چلیں آگے۔ یوشع ابن نون نے کہا جی چلو، چلیے، دونوں چل پڑے ہیں۔ یوشع ابن نون کو مچھلی کے زندے ہونے کی خبر دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد رہا۔ یہ قرآن کیوں کہانیاں بیان کرتا ہے؟ کیا سمجھانا چاہتا ہے آپ کو؟ یہ مچھلی کا زندہ ہونا اور ان کا سفر کرنا، آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ خوش کرنا ہے آپ کو؟ نظر رکھیے ذرا اس آیت پہ، دیکھیے 272 صفحہ ہے، سورت کا نام ہے سورت کہف، آیت نمبر ہے 61۔ فلما بلغا، پس جب دونوں پہنچے، کون؟ حضرت موسیٰ اور یوشع ابن نون۔ پس جب دونوں پہنچے مجمع بینہما، جس جگہ دو دریاؤں کا سنگم تھا، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، جب وہاں پہنچے نسیا، دونوں بھول گئے، دونوں بھول گئے حوتہما، اپنی مچھلی کو۔ حوت کا معنی مچھلی، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں شاباش، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ بھولا نہیں کرتا، اور جو بھول جاتا ہے وہ عالم الغیب لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، روح موجود ہے، سانس آ جا رہا ہے، تھیلا سرہانے پڑا ہوا ہے، قریب رکھا ہوا ہے، اس میں کڑکڑاہٹ پیدا ہوئی، اس میں مچھلی زندہ ہوئی، مچھلی تھیلے سے باہر آئی، دوڑ کے سمندر میں گئی، وہاں سرنگ بنائی۔ سوئے ہوئے پیغمبر کو باہر ہونے والے حالات کا علم ہو، تھوڑا ہی کر سکے، آج بڑا خراب کیتا ہے۔ سوئے ہوئے پیغمبر کو اپنے سرہانے ہونے والے حالات کا پتہ کوئی نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ مچھلی زندہ ہوئی ہے، کہاں گئی ہے، کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی، کوئی آواز نہیں سنی پیغمبر نے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بندہ قبرستان جائے تو پاؤں کی آہٹ بھی مردے سنتے ہیں؟ تمہارے پاؤں کی آہٹ سن لیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کھڑکھڑاہٹ کو نہیں سنا، نہ دیکھا۔ زندہ پیغمبر ہے، صرف سوئے ہوئے ہیں، نہ انہیں مچھلی نظر آ رہی ہے، نہ اس کی زندگی کا انہیں علم ہو رہا ہے، نہ انہیں پتہ چل رہا ہے۔ اگر انہیں علم ہوتا، پتہ ہوتا، وہ آواز کو سن رہے ہوتے تو وہ بھولتے کبھی نہ، اسی وقت اٹھتے اور اس رستے پہ چل نکلتے جس رستے پہ مچھلی گئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سوئے تھے تو ان کو اس بحر کے حالات کا پتہ نہیں تھا۔ چلو ایک بات اور بتائیں، جب وہ کہتے ہیں کہ آگے چلو، اب آگے جب چل پڑے ہیں، تھیلا تو وہیں چھوڑ دیا ہوگا، وہ برتن، وہ توشہ دان جس میں مچھلی ہے وہ وہیں رکھا ہوگا، خود آگے نکل گئے ہوں گے، اسی طرح کیا ہوگا؟ نہیں،
وہ سامان ساتھ ہے. اب تو سوئے بھی نہیں, اب تو زندہ ہے, جاگے ہوئے ہیں. تھیلا ہاتھ میں ہے یوشع ابن نون کے, یا توشہ دام برتن جس میں وہ مچھلی ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. اب یہ پیغمبر سوئے ہوئے بھی نہیں ہیں, اب یہ جاگ رہے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تھیلے کے اندر کا علم کوئی نہیں. اگر علم ہوتا تو آگے کیوں جاتے؟ اب آپ کہیں گے یہ چھوٹی چھوٹی جزیات میں پڑھ گیا ہوں. اگر میں جزیات میں نہ پڑھوں, یہ میں تسلیم کر لوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا, علم تھا, تو پھر تو یہ سارا سفر ہی ڈرامہ بن گیا. پتہ ہے کہ مچھلی کوئی نہیں اور آگے سفر ہو رہا ہے. پتہ ہے کہ مچھلی سرنگ بنا کے چلی گئی لیکن آگے سفر ہو رہا ہے. اگر انہیں پتہ ہوتا تو آگے کا سفر نہ کرتے. فاتخذ سبیلہ, پس پکڑ لیا مچھلی نے اپنا رستہ فی البحر, دریا میں, سربن سرنگ بنا کے. وہ چلی گئی, یہ مچھلی کو بھول گئے. فلما جاوزا, پس جب دونوں آگے نکل گئے, جب دونوں آگے نکل گئے, قال لفتاہو, حضرت موسیٰ نے کہا اپنے جوان کو, مراد یوشع ابن نون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے جوان کو, آتنا غدانا, لے آ ہمارے پاس ہمارا کھانا, کھانا لاؤ بھائی. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, ہمیں پہنچی ہے اس سفر میں بڑی تھکاوٹ, تھک گئے ہیں بڑے, بھوک بڑی لگی ہے, کھانا لائیے. اللہ نے وہ بات بھی نقل کر دی. بتانا اللہ یہ چاہتے ہیں, او لوگوں, جو چل کے تھک جایا کرتا ہے وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوا کرتا. حاجت روا اور مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور پھر آیت الکرسی میں اعلان کیا ولا یعودہ حفظہما, زمین و آسمان کی حفاظت بھی کرتا ہوں, کبھی تھکتا بھی نہیں, کبھی تھکتا بھی نہیں. تھک گئے, کھانا کھانے کے محتاج تھے, کھانا مانگا اس سے. جب کھانا مانگا تو فت یوشع ابن نون کے ذہن میں آیا کہ اوہو, وہ مچھلی تو وہاں زندہ ہو گئی تھی. اب وہ کہتے ہیں کالا, انہوں نے کہا ارائیتا, کیا تو نے دیکھا, اذ اوینا الی الصخرہ, جب ہم ٹھہرے تھے ایک پتھر کے پاس, فانی نسیت الحوت, تو میں بھول گیا مچھلی کو, وما انسانی ہو, اور نہیں بھلایا مجھے کہ آپ کے سامنے میں اس کا ذکر کروں, یہ نہیں بھلایا الا الشیطان, مگر یہ شیطان نے مجھے بھلا دیا. میرے ذہن سے بالکل بات ہی نکل گئی کہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا کہ مچھلی تو زندہ ہو گئی ہے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اس نے پکڑ لیا اپنا رستہ سمندر میں عجیب طریقے سے. قالا, حضرت موسیٰ نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی, یہی تو وہ مقام ہے جس کو ہم تلاش کرتے تھے, یہی تو وہ مقام تھا جس کو ہم تلاش کرتے تھے, جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے گئی ہے اسی مقام پہ تو ہم نے پہنچنا تھا. او اللہ کے بندے تم آگے نکل آئے ہو. فرتدا علی آثارہما قصصا, پس دونوں پلٹے, فرتدا پس دونوں لوٹے, علی آثارہما اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے, دونوں پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے. کون سے قدموں کے نشان؟ جس رستے سے وہ گئے تھے. اب نشان ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہیں اور راستہ نہ لے لیں, ہم کسی اور طرف نہ نکل جائیں ہم, تو وہ نشان ڈھونڈو جن نشانوں پہ ہم آئے ہیں, جو قدموں کے ہمارے نشان لگے ہوئے ہیں, انہی نشانوں پہ واپس پلٹنا ہے. اللہ نے فرمایا جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ واپسی کا سفر کرنے کے لیے پاؤں کے نشان نہیں ڈھونڈتا, پاؤں کے نشان وہی ڈھونڈتا ہے جو غیب کا علم نہیں رکھتا. فوجدا عبدا من عبادنا, پس دونوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے. یہ کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام. پس دونوں نے پایا ہمارے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے. آتیناہ رحمتن, ہم نے اس بندے کو دی تھی رحمت, من عندنا,
اپنی طرف سے ہم نے اس پر رحمت کی تھی اس بندے پر، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے سکھایا تھا اس کو اپنی طرف سے ایک علم، ہم نے اسے علم دیا، ہم نے اسے سکھایا ایک علم، اس پر اپنی رحمت کی ہم نے۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پہنچے، حدیثوں میں اس کا تذکرہ بڑا تفصیل سے آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہو؟ موسیٰ۔ کون سے موسیٰ؟ قریب بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ اچھا وہ جو پیغمبر ہے وہی ہو؟ جی بالکل وہی ہوں۔ یہ گفتگو حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی دوسری کتابوں میں۔ قال له موسیٰ، کہا اس بندے سے موسیٰ نے، هل اتبعک، کیا میں تیری پیروی کر سکتا ہوں؟ کیا میں تیری پیروی کر سکتا ہوں؟ علی ان، اس شرط پر، تعلمن، کہ تو مجھے سکھائے، مما علمت، جو کچھ تجھے سکھایا گیا ہے، رشدن، مفید علم، فائدہ مند علم، جو اللہ نے تجھے سکھایا ہے وہ علم مجھے بھی سکھا دے، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کالا، اس بندے نے کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، سکھانے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بے شک آپ میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھ سکتے، تو اسے برداشت نہیں ہو سکے گا، صبر تو نہیں کر سکے گا میرے کاموں پر اور اس علم پر۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس بات کا تجھے علم ہی نہیں ہوگا، جس کی تجھے خبر ہی، جس بات کی تو علم ہی نہیں ہونا، اس پر تو صبر کیسے سکے گا۔ حضرت خضر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ کئی باتوں کا آپ کو بھی علم پتہ نہیں ہے آپ کو، اور جب وہ سامنے آئیں گی تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، ساتھ رکھ کے دیکھ تو صحیح یار، پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ صبر کرنے والا نہیں پائے، اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا تو مجھے پائے گا، ولا اطیلک امرا، اور میں تیری کسی کام میں بھی نافرمانی نہیں کروں، کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، صبر کروں گا، تیرے ساتھ رہوں گا، مجھے سکھا۔ کالا، اس بندے نے کہا بھئی ایک شرط پہ سکھاتا ہوں، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر تو نے میرے ساتھ چلنا ہے نا، میری پیروی کرنی ہے نا، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں، سیاہ کروں سفید کروں، پوچھنا نہیں، حتیٰ احدث لک منہ ذکرن، یہاں تک کہ میں تجھ پر خود وہ بات بیان کر دوں، میں خود تجھے بتاؤں گا کہ یہ کام میں نے کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، میرے بتانے سے پہلے تو نے بولنا نہیں، پوچھنا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط منظور کر لی، یہ کوئی مشکل شرط ہے، آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے نہیں بولیں گے۔ فانطلقا، پس دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ دونوں سوار ہوئے ایک کشتی میں، سمندر پار کرنا تھا، کشتی میں بیٹھ کے حضرت خضر بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، کشتی والے حضرت خضر کے واقف تھے، معتقد تھے، انہوں نے کرایہ نہیں لیا، یہ حدیث میں آتا ہے، انہوں نے مفت سوار کر لیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی، بڑا وقت کا بہت بڑا آدمی ہے، کرایہ ان سے نہیں لیتے، سوار کر لیا۔ کشتی جب دوسرے کنارے کے قریب پہنچنے لگی، خارا کہا، اس بندے نے کشتی کے تختے اکھاڑنے شروع کر دیے، عیب دار کیا اس کشتی کو، کنارے پہ جب پہنچنے لگے، خرا کہا، اسے توڑنے لگے، اس کا تختہ اکھاڑنے لگے۔
حتی اذا لقیا غلاما، ایک جگہ پہ پہنچے تو کئی لڑکے کھیل رہے تھے، ان میں ایک لڑکا تھا بڑا خوبصورت، فقتلہ، حضرت خضر نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا اس لڑکے کو، بڑا خوبصورت لڑکا، کوئی قصور نہیں، مار دیا۔ کالا، یہ نبی تھے، یہ صاحب شریعت تھے، بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے اس بات کو کہ ان کے سامنے ایک بے قصور کو مار دیا جائے؟ کالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک معصوم جان کو مار دیا ہے بغیر کسی جان کے؟ بھائی بندے کو قتل تو تب کیا جاتا ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، اس بیچارے لڑکے کا کیا قصور جس کو تم نے مار دیا؟ بغیر نفس کے اور بغیر بدلے کے ایک معصوم جان کو تم نے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، بڑا بھاری کام کیا ہے تم نے، بڑا عجیب کام کیا تم نے۔ کالا، اس بندے نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا؟ پھر پوچھ بیٹھے ہو نا، بولے ہو نا پھر۔ کالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر میں تجھ سے پوچھوں اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں، فلا تصاحبنی، اس کے بعد مجھے اپنے ساتھ نہ رکھ، ٹھیک ہے، میں اس کے بعد مجھے الگ کر دینا، ایک موقع اور دے دے، ایک موقع اور دے دو۔ اس نے کہا چلو، فانطلقا، دونوں پھر آگے چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ آئے ایک بستی والوں کے پاس، استطعما، اور بستی والوں سے دونوں نے کھانا مانگا، بھوک لگی تھی نا، دونوں نے کھانا مانگا، اللہ نے یہ بھی ذکر کر دیا، مانگ رہے ہیں کھانا بستی والوں سے، جس کو بھوک لگے، طعام کی حاجت ہو، وہ دوسروں سے مانگے، وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو، کھانا مانگا، اہلہا، بستی والوں سے، بستی کے رہنے والوں سے کھانا مانگا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، کوئی کھانا وانا نہیں، بھاگو یہاں سے، چلو یہاں سے بھاگ جاؤ، کوئی کھانا وانا نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہوگا، مفسرین حدیث تو نہیں ہوگی غالباً، مفسرین نے لکھا بستی والے مہمانوں سے تنگ بڑے تھے کہ جب کوئی کسی جگہ پہ مہمان بن کے جاتا تو وہ کھانا بھی کھاتا، برتن بھی ساتھ لے جاتا، انہوں نے کہا چلو بھاگو یہاں سے، کوئی کھانا نہیں ہے، مہمانی کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے۔ فوجدا فیہا جدارا، پس دونوں نے پایا اس گاؤں میں ایک دیوار کو، ایک دیوار تھی وہاں، یریدو ان ینقض، بالکل گرنے کے قریب تھی، اس بستی میں جن لوگوں نے کھانا نہیں دیا، دیوار ایک بالکل گرنے کے قریب تھی، فاقامہ، حضرت خضر نے ہاتھ یوں کر کے دیوار کو سیدھا کر دی، دیوار سیدھی کر دی۔ کالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علی اجرا، بھوک سے مر رہے ہیں، انہوں نے روٹی نہیں دی، دیوار ہی سیدھی کرنی تھی تو مزدوری طے کر لینی تھی، اگر تو چاہتا اس پہ تو اجرت لے سکتا تھا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، تمہیں دیوار سیدھی کرنے کی پڑی ہوئی ہے، ان کی دیوار سیدھی کیوں کرنی تھی ہم نے بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے لو شئت لاتخذت علی اجرا، اگر تو چاہتا تو اس پر مزدوری لے سکتا تھا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، اس بندے نے کہا یہ جدائی ہے میرے درمیان اور تیرے درمیان، بس بھائی اب کوئی اس کے آگے کوئی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے آگے کہ کوئی عذر تو پیش کرے اور میں تیرا عذر تسلیم کر لوں، تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں تجھے بتاؤں تعبیر، میں تجھے بتاؤں حقیقت ان کاموں کی جن کاموں پر تو صبر نہیں کر سکا، میں تجھے اس کی حقیقت بھی بتاؤں۔
تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ اما سفینہ، وہ جو کشتی تھی نا، فکانت لمساکین، وہ چند مسکین لوگوں کی کشتی تھی، یعملون فی البحر، وہ مزدوری کرتے ہیں سمندر میں، کام کرتے ہیں، ادھر کی سواریاں ادھر لے گیا، ادھر کی ادھر لے آئے، بڑے غریب لوگ تھے۔ فاردت ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ میں کشتی کو عیب دار بنا دوں۔ وکان وراءہم ملک، اس اور ان کے پرے یعنی دریا کی اس طرف پرے ایک بادشاہ رہتا تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ پکڑ لیتا تھا ہر کشتی کو زبردستی، قابو میں کر لیتا تھا کشتی کو۔ میں نے تھوڑا سا کشتی میں عیب لگا دیا تاکہ وہ عیب دیکھ کر ان کی کشتی کو پکڑے، تو یہ تختہ ہے پھر ٹھوک لیں گے، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ کشتی کا معاملہ تو یہ تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا جس کو میں نے مارا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مومن ہیں، اس بچے کے ماں باپ مومن۔ فَخَشِينَا، پس ہم ڈرے أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ اپنے ماں باپ کو اپنی سرکشی اور اپنے کفر کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو بھی کہیں کافر نہ بنا کے لے۔ اس لڑکے نے کافر ہونا تھا، اور محبت جو ماں باپ کو بچے سے ہوتی ہے، ہمیں یہ خوف پیدا ہوا کہ یہ اپنے ماں باپ کو کفر کی طرف، سرکشی کی طرف یہ اپنے ماں باپ کو مائل نہ کر لے۔ فَأَرَدْنَا، پس ہم نے چاہا، ہم نے ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا، کہ بدلے میں دے گا ان ماں باپ کو اللہ اس بچے سے بھی بہتر، زکاتن، پاکیزگی میں، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور زیادہ قریب شفقت میں اللہ ان کو اور اولاد دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس ماں باپ کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نکاح ایک پیغمبر سے ہوا، اور اس بچی کے بطن سے ایک اور پیغمبر پیدا ہوا، ایک اور پیغمبر کو جنم دیا اس بچی نے۔ تو اس لڑکے کو ہم نے اس لیے قتل کر دیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین، وہ دو یتیم بچوں کی تھی، وہ دیوار پر تھے دو بچے یتیم فی المدینہ، کس میں؟ اس شہر میں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ وہ یتیم تھے، کمزور تھے، اور ان بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا۔ اگر دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور اس شہر کے بدماش اور گنڈے اس خزانے کو لوٹ کے لے جاتے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور تھا ان بچوں کا باپ بڑا نیک، بڑا صالح۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا، پس ارادہ کیا تیرے رب نے أن يبلغا أشدهما، کہ وہ دونوں بچے پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور وہ نکال لیں اپنا خزانہ، بڑے ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، خزانہ اپنا نکال لیں۔ وہ دیوار گرنا چاہتی تھی، ہم نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ رحمتم من ربک، تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو عالم الغیب نہیں ہے، انہیں تو پتہ نہ چل سکا، لیکن حضرت خضر، یہ بندہ جس کے پاس وہ پہنچے ہیں، اس کے واقعات و حالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو عالم الغیب ہے۔ اس کے حالات سے تو ایسے پتہ چلتا ہے، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کے پرے ایک بادشاہ رہتا ہے، وہ کشتیاں غصب کر لیتا ہے، اس کو یہ بھی پتا چلا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بعد میں کافر بنے گا، اس کے ماں باپ مومن ہے، اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ دیوار کے نیچے کیا دفن ہے؟ خزانہ دفن ہے، اور ہے بھی یتیموں کا خزانہ۔ تو حضرت خضر کو تو پتا ہے نا، ان واقعات سے پتا چل گیا۔ میرے اللہ نے کوئی بات چھوڑی نہیں قرآن پاک میں، جواب دے دیا اس کا بھی۔ اس کو نوٹ کیجئے، اس بات کو ذہنوں میں نوٹ کیجئے۔ حضرت خضر سارے کام کر کے کہتے ہیں، ما فعلتہ عن امری، میں نے یہ کام اپنے حکم سے نہیں کیے۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی رائے سے، میں نے اپنے حکم سے، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیے، بلکہ یہ علم لدنی ہے،
ایک تو علم شریعت ہے جو حضرت موسیٰ کو حاصل تھا، یہ علم لدنی ہے جو حضرت خضر کو حاصل تھا۔ حضرت خضر والا علم حضرت موسیٰ کو نہیں تھا، حضرت موسیٰ والا علم حضرت خضر کو نہیں تھا، ان کو الگ علم دیا، ان کو الگ علم دیا۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام اپنے حکم سے نہیں کیے، اور پھر پچھلی آیت جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، بس ارادہ کیا تیرے رب نے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر یہ کام کر رہے تھے کس کے اشارے پر؟ رب کے اشارے پر۔ بات وہی پچھلی درسوں والی ہو گئی، اللہ چاہے تو پتہ چلتا ہے، اللہ نہ چاہے تو پتہ نہیں چلتا۔ تو حضرت خضر بھی عالم الغیب نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں۔ یہ حضرت خضر، اس بندے سے مراد ہے حضرت خضر، جس کو آپ خضر کہتے ہیں۔ اصل لفظ ہے خضر، جو اصل لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ ہے خضر، اس کا معنی سبزہ، خضر بمعنی سبزہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت خضر جس جگہ پہ چلتے تھے، جس جگہ پاؤں رکھتے تھے، وہاں سبزہ پیدا ہو جاتا، اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور دریاؤں میں رہتے ہیں، اور دریاؤں کا نظام جو ہے یہ ان کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ اس لیے ہمارے کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، ڈرائیور اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ جب سمندروں اور دریاؤں کے اوپر سے پلوں سے گزرتے ہیں تو پیسے، ایک خواجہ خضر دی نیاز ہے، خواجہ خضر دی نیاز ہے، وہ پیسے وہاں دریاؤں میں پھینکتے ہیں۔ بڑا لوگوں کے عقائد جو ایسے کمزور ہوئے لوگوں کے، کبھی کسی مزار پہ پیسے ڈالتے ہیں، کبھی کسی مزار پہ ڈالتے ہیں۔ وہ ہمارے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں پنڈی سے لاہور آ رہا تھا، راستے میں ایک بابا کی قبر آتی ہے، ڈرائیور نے وہاں پیسے دیے، تو فرنٹ سیٹ پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا بابو قسم کا، اس نے ڈرائیور کو بتایا تم نے پیسے کیوں دیے؟ اس نے کہا یہ بابا ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو اس بابو نے اس ڈرائیور کو کہا کہ تم غلط کہتے ہو، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی حفاظت نہیں کرتا۔ تو وہ ڈرائیور اس بابو کو کہتا ہے وہابی معلوم ہوتے ہو۔ حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آگے کچھ گئے نا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک بندہ اس بس کے نیچے آ گیا۔ جب بندہ بس کے نیچے آیا تو میں نے ڈرائیور نو کہا کہ بابا پہنچ گئی، جنہوں پیسے دے کے آیا نا آ گئی بابا پیچھوں۔ وہ بندے کو اٹھا کے اسپتال لے گئے، بس والے بھی اسپتال پہنچ گئے، میں مسجد میں وضو کرنے لگ گیا۔ حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں میں مسجد میں وضو کرنا لگ گیا تو وہ جو ڈاکٹر تھا نا ہسپتال کا، وہ کہیں پنڈی میں رہا تھا، میرے پیچھے جمعہ پڑھتا رہا تھا، اس نے جب مجھے دیکھا تو بھاگ کے میرے پاس آیا، کہتا ہے شیخ آپ کہاں؟ میں نے کہا میں بھی اسی بس میں ہوں جس بس کا یہ کیس آپ کے پاس آیا ہے۔ تو اس ڈرائیور نے جب دیکھا کہ ڈاکٹر تو مولانا کا بڑا واقف ہے تو وہ ڈرائیور میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میرے لیے کچھ کرو۔ میں آ کے اپنے پیو بابے نے ساتھ، اور جس نے نیاز دیتی ہے بلا اسے بچائے تجھے، تو کہتا تھا وہ بابا بچاتا ہے، بلا اسے اور اس کو کہہ بچا۔ تو یہ ڈرائیور قسم کے لوگ اور جو جاہل قسم کے لوگ وہ پیسے ڈالتے ہیں بھائی خواجہ خضر جو ہے یہ زندہ ہے اور دریاؤں میں یہ رہتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک دو حوالے جو میں آپ کو قرآن پاک سے دکھانا چاہتا ہوں، وہ نوٹ کر لیجئے، ذہن میں رکھیے تاکہ اس مسئلے میں آپ سے کوئی بات بندہ نہ کر سکے۔ پہلے تو نکالیے سورت انبیاء اور صفحہ نمبر ہے 293، صفحہ نمبر 293 اور سورت کا نام ہے سورت انبیاء اور آیت نمبر ہے 34، صفحہ 293 نیچے سے چوتھی سطر پہ چلے جائیے، نیچے سے اوپر جائیے چوتھی سطر پہ، صفحہ نمبر 293 آیت نمبر 34، سورت کا نام سورت انبیاء۔ مل گیا جی؟ ہے جی؟ مل گیا؟ پڑھیے جی۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لیے من قبلک، اے میرے پیغمبر آپ سے پہلے، الخلد ہمیشہ رہنا، آپ سے پہلے کوئی بندہ یہاں ہمیشہ نہیں رہا، ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا
یہ کسی بشر کے لیے ہم نے نہیں بنایا. افئم متا، اے میرے پیغمبر اگر آپ پر موت آ جائے، اے میرے پیغمبر اگر آپ کا انتقال ہو جائے، فہم الخالدون، پس وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی اگر آپ انتقال کر جائیں میرے پیغمبر تو یہ مشرکین جو ہیں آپ کے مخالف، انہوں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ نہیں، آپ سے پہلے بھی کوئی بندہ یہاں ہمیشہ، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر بھی ہمیشہ نہیں رہے. نبی پاک کو کہا گیا کہ آپ سے پہلے کوئی بشر بھی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہا. ایک اور آیت دیکھ لیجئے جی، صفحہ نمبر 81 ہے جی، صفحہ نمبر 81 آیت ہے نہ، صفحہ نمبر 55 جی، صفحہ نمبر 55 آیت نمبر 81. سورت کا نام ہے سورت آل عمران. سورت آل عمران، سورت آل عمران صفحہ نمبر 55 آیت نمبر 81، جہاں سے رکوع نیا شروع ہو رہا ہے جی. مل گیا جی؟ پڑھیے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور یہ وعدہ نبیوں سے، اور جب لیا اللہ نے وعدہ نبیوں سے، لما آتیتکم، جو کچھ میں نے تم کو دیا، ہر نبی سے وعدہ لیا جا رہا ہے، جو کچھ میں نے تم کو دیا، من کتاب، وہ دیا کیا ہے؟ من کتاب، کوئی کتاب، و حکمت، اور حکمت کی باتیں، رسالت، نبوت، کتاب، حکمت، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے. ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول تمہاری زندگی میں، تم ابھی زندہ ہو، تمہاری نبوت ہو، نبوت کا سورج جگمگا رہا ہو، تمہارے امتی ہو، وہ کلمہ پڑھنے والے ہو، اور تمہاری موجودگی میں وہ ایک رسول آ جائے جس کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی تم پر آ جائے تمہاری زندگی میں، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں. وہ نبی تمہاری رسالت کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا. تمہاری زندگی میں اگر وہ نبی آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم اس پر کیا لاؤ گے؟ تم اس نبی پر ایمان بھی لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس نبی کی مدد بھی کرو گے. اس کی مشرکین کے خلاف لڑائی اور جنگ ہو تو تم اس کے ساتھ کھڑے ہوو گے، لڑائی لڑو گے، جنگ لڑو گے، اس نبی کا ساتھ دو گے، اس پر ایمان لاؤ گے. کیا تم اقرار کرتے ہو میرے نبیوں؟ عہد باندھتے ہو میرے ساتھ؟ اقرار کرتے ہو میرے ساتھ؟ سارے نبیوں نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا اس عہد پہ پکا رہنا، اپنی امتوں سے بھی یہ عہد لینا ہے، تم نے بھی یہ عہد کرنا ہے، امتوں نے بھی یہ عہد کرنا ہے. یہ عہد قرآن پاک کی ثابت کرتی ہے کہ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو اس آیت کے مطابق ان کو نبی پاک کی خدمت میں آنا چاہیے تھا اور آپ پر ایمان لانا چاہیے تھا، اور بدر، احد، خندق، حنین، خیبر کی لڑائیوں میں ان کو نبی پاک کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، جہاد میں حصہ لینا چاہیے تھا، لڑائیاں لڑنی چاہیے تھیں، نبی پاک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، آپ پر ایمان لانا چاہیے تھا. لیکن کسی حدیث میں، کسی روایت میں، کسی کتاب میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نبی پاک کی زندگی میں حضرت خضر آئے ہوں کہ میں خضر ہوں جی اور مجھ سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ جب آپ تشریف لے آئیں تو آپ پر ایمان لایا جائے. میں جی آ گیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے جی، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. کسی روایت میں یہ موجود ہو نہیں ہے. اگر حضرت خضر زندہ ہوتے نبی پاک کے زمانے میں تو وہ نبی پاک پر ایمان لاتے.
نبی پاک نے جو ایک حدیث میں فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیًّا ما وسعہ الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے جب تک میری پیروی نہ کرتے ان کو بھی ہدایت نہ ملتی. اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے پیچھے چلتے. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا بھی کروایا. بیت المقدس کے اندر سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، سارے نبیوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا. یہ وعدہ پورا کروایا اور نبیوں کو آپ کے پیچھے کھڑا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کے اندر. اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو وہ نبی پاک پر ایمان لاتے. یہ تو دو آیتیں ہیں. بخاری کی ایک روایت اور حدیث بھی سن لیجئے. نبی پاک نے فرمایا اس وقت، جب یہ فرمایا، جس وقت آپ نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا اس وقت جتنے بندے زمین پر زندہ ہیں، جتنے بندے زمین پر زندہ ہیں، 100 سال کے بعد ان لوگوں میں سے ایک بندہ بھی زندہ نہیں ہوگا. بخاری کی روایت. جس موقع پہ آپ نے فرمایا، پتہ نہیں وہ کون سا سن ہوگا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں آج جب میں کہہ رہا ہوں آج جتنے لوگ زمین پر زندہ ہیں، جتنے لوگ زمین پر زندہ ہیں، 1 صدی کے بعد ان لوگوں میں سے کوئی بندہ بھی زندہ نہیں رہے گا. اگر حضرت خضر اس وقت زندہ بھی تھے تب بھی نبی پاک کے اس فرمان کے مطابق وہ 100 سال کے بعد زندہ رہ نہیں سکتے. آپ کا جو ارشاد ہے کہ 100 سال کے بعد کوئی بندہ زندہ نہیں رہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہے کہ وہ بھی تو زندہ ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین پر زندہ نہیں ہے، بلکہ زندہ کہاں ہے؟ آسمانوں پر. ہم اس کے قائل ہیں، وہ زندہ ہے. ان عیسیٰ لم یمت. نبی پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی. قیامت کے قریب وہ زمین پر اتریں گے، زمین پر اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج کے خلاف جہاد کریں گے، اسلام کا نظام بلند کریں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے وہ عمل انجیل پہ نہیں کریں گے، قرآن پہ کریں گے. وہ سیرت اور سنت اور اسوہ اپنا نہیں چلائیں گے، میرے نبی کی پیروی کریں گے. اطاعت و اتباع نبی پاک کی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی. یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ گئی ہے اور وہ جو مسیح آنا تھا وہ مرزا قادیانی آ گیا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ موت آ گئی کہ مرزا مسیح بننا چاہتا تھا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. باقی یہ بکواس ہے مرزائیوں کے. اور جی زندہ ہے تو پیشاب کہاں کرتے ہوں گے، زندہ ہے تو کھانا کہاں کھاتے ہوں گے. پوچھو بھائی تمہیں اس سے کیا، کہاں کرتے ہوں گے، پیشاب کہاں کرتے ہوں گے، یہ کھانا کہاں کھاتے ہوں گے. وہ تو زندگی الگ ہے. وہ زندگی، اس زندگی کا تعلق زمین کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، وہ زندگی الگ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کا ثبوت و حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن حضرت خضر کی زندگی کا کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی قرآن میں کوئی ثبوت نہیں ہے. جس طرح باقی نبی انتقال کر چکے ہیں اسی طرح حضرت خضر بھی انتقال کر چکے ہیں. اور مسلک اہل سنت کا اور جمہور علماء کا یہ ہے کہ حضرت خضر جو تھے یہ نبی تھے، صرف ولی نہیں تھے، بلکہ حضرت خضر کیا تھے؟ نبی تھے. ان پر وحی آتی تھی، اللہ تعالی سے رابطہ ہے، تعلق ہے، کلام ہے، جبریل کا آنا ہے. یہ نبی ہے. اس لیے کہ اگر یہ تسلیم نہ کریں تو انہوں نے جو کام کیے تھے بچے کو قتل کر دینا، یہ ولی پر، ولی زیادہ سے زیادہ آپ کے کہہ سکتے ہیں ولی کو الہام ہوتا ہے یا ولی کو کشف ہوتا ہے. تو الہام اور کشف تو ظنی چیزیں ہیں. ظنی چیزوں کے مطابق کسی کو قتل کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. اس کے لیے تو قطعی دلیل چاہیے، اور قطعی دلیل تب ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے وحی آئے. اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ حضرت خضر جو تھے وہ نبی تھے. صاحب نے خطبہ جمعہ 12-19 نمبر کو اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم سے پہلے بھی آدم تھا. اس کے بارے میں مولانا نے حدیث پیش کی اور ایک واقعہ بھی سنایا. کیا حضرت آدم سے پہلے بھی آدم کا تصور ہے، اس کا وجود تھا؟ اگر تھا تو کس شکل میں، کس جسم کے ساتھ؟ یہ تو جس مولوی صاحب نے کہا ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آدم سے پہلے کون سا آدم تھا.
بڑی تکلیف ہے مولویوں. جس مولوی کا نام لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ وہ دیوبندی ہیں. ہاں دیوبندی بھی ہیں, بڑا ذکر ذکر بھی کراتے ہیں, ہر نماز کے بعد درس بھی دیتے ہیں, لوگ ان کے گھٹنے کو بڑا ہاتھ لگاتے ہیں, پاؤں بھی چومتے ہیں, ولی بھی وہ مانے جاتے ہیں, ولی بھی وہ مانے جاتے ہیں. اور ایسے بندے ولی مانے جاتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آدم سے پہلے بھی آدم تھا. کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک آدم سے پہلے بھی تھے. کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک آدم سے پہلے بھی تھے, حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور ایک موقع پہ فرمایا انی خالقم بشرا من طین, میں ایک بشر بنانے والا ہوں. یہ کس کے متعلق تھا؟ آدم کے متعلق. میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ کس کے متعلق تھا؟ آدم کے متعلق. تو قرآن کی آیتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ نسل انسانی کا پہلا فرد جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ آدم ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آدم سے پہلے بھی آدم تھے اور نبی پاک جو ہے یہ آدم سے بھی پہلے, لا حول ولا قوت الا لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی گستاخی ہے نبی پاک کی, خدا کی قسم کتنی توہین ہے نبی پاک کی کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. بیٹا کبھی باپ سے پہلے ہوا؟ حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی یہ جملہ کہتے ہوئے؟ آدم باپ ہیں, بیٹا باپ سے پہلے. اگر نبی پاک کو آدم سے پہلے مان لیا جائے کہ ان کا وجود پہلے تشکیل ہو گیا تھا تو اس کا یہ ماننا پڑے گا کہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے پہلے آ گیا. یہ سب بناوٹیں ہیں, جھوٹی روایتیں ہیں, جھوٹے قصے ہیں, جھوٹی کہانیاں ہیں. قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی بیماروں کے لیے بھائی دعا کیجیے.